العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خالق کائنات کا کروڑہ احسان کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیہ مقدسہ کا آدھا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، ایاک نعبد، اس کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا۔ گویا یوں فرمایا کہ اے انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا اس لیے ہم تمہارے اللہ ہیں، اور ہم نے تمہیں رزق دیا، تمہاری پرورش فرمائی، لہٰذا ہم تمہارے رب ہیں۔ تم نے گناہ کیے، ہم نے پردہ پوشی کی، لہٰذا ہم تمہارے رحمان ہیں۔ اور تم نے گناہوں سے توبہ مانگی، ہم نے بخشش فرمائی، لہٰذا ہم رحیم ہیں۔ اور کل بروز قیامت بھی تمہارے گناہوں کے سبب نہیں بلکہ اپنی رحمت کے سبب ہم تمہاری بخشش فرمانے والے ہیں، اس لیے کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک بھی ہم ہیں۔ تو جس ذات کے اتنے زیادہ انعامات ہوں کہ جن کا شمار بھی انسان نہ کر سکے، قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا لا نعمت اللہ لا تحصوها، اے لوگو تم اپنے رب کی اگر نعمتوں کو گننا بھی شروع کرو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ تو جس ذات کے اتنے زیادہ انعامات ہوں تو عبادت کے لائق بھی ذات وہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اے حضرت انسان، اس کی بارگاہ میں آ کے جھک جا اور اپنی زبان سے کہہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خالق کائنات، تیری ذات کے اتنے زیادہ احسانات ہم پہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اس چیز کو ماننے کو تیار ہیں، لہٰذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیرے علاوہ کسی کو عبادت کے قابل سمجھتے ہی نہیں، گمان بھی نہیں کرتے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیرے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے عزیز محترم، اس آیہ مقدسہ میں ان لفظوں میں تھوڑا سا آج غور کرنا ہے کہ کون کون سے ہیرے جواہرات خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایاک نعبد، ایاک واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی خالصتاً تیری ہی عبادت، خالصتاً تیری ہی عبادت، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ایاک، واحد کی کا ضمیر جو ہے یہ واحد کے لیے عربی میں بولی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے الفاظ دیکھیں کیسے سوہنے اور خوبصورت عطا فرمائے۔ ایاک، کہ مجھے اگر پکارنا ہے، اگر میری عبادت کرنی ہے تو پھر ایسے الفاظ استعمال کرو جس کے ساتھ میں راضی ہو جاؤں۔ ایاک، خالصتاً تیری ہی عبادت، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔
ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ نماز میں کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ رونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے۔ دعا کرو کہ ہمیں بھی رونا نصیب ہو جائے۔ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے بندے، نماز بھی اس رب کی پڑھ رہا ہے تو پھر رونے کا تو تک ہی نہیں بنتا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا یقین نہیں کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں یا دنیا کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کل بروز قیامت رب ذوالجلال نے مجھ سے یہ دریافت کر لیا کہ اے بندہ، تو نماز میری نہیں پڑھتا تھا، تو نماز تو دنیا کی پڑھتا تھا، تو میری یہ نماز، میری یہ عبادت سب کی سب رائیگاں جائے گی، اس کا کچھ بھی فائدہ مجھے حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایاکا خالصتاً تیری عبادت، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ تو اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان جس وقت آ کے نماز میں کھڑا ہو جائے تو پھر نہ دائیں اس کی توجہ ہو نہ بائیں توجہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی، خالق کائنات قبول فرمائے، جس کا مفہوم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اپنے خالق کائنات کی عبادت اس توجہ سے کر، اس نظر سے کر کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام تجھے حاصل نہیں تو پھر اس یقین سے تو اس کی عبادت کر کہ تیرا رب ذوالجلال تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں، اس نیت میں تو اس کی عبادت کر، تو خالصتاً توجہ اس کی طرف ہو۔ جب یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر توجہ دائیں بائیں بھٹکے گی نہیں۔ خالصتاً اسی کی رضا کے لیے، اس کے حصول کے لیے پھر جب عبادت ہم کریں گے تو خالصتاً جب ہماری نیت پاک ہوگی، ہماری توجہ الی اللہ ہوگی، یعنی اللہ کی طرف توجہ ہوگی، تو پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا۔ آج لوگ روتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں۔ اس گمان میں بھی، اس غلط گمان میں بھی لوگ نماز سے دور ہو گئے۔ میرے عزیز محترم، تو عبد ہے، تیرا کام ہے عبادت کرنا، تیرا کام ہے بندگی میں جھکے رہنا۔ عبد تکبر کا نام نہیں۔ عبد کی نشانی عبادت، بندے کی نشانی، بندگی کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت جھکا رہے، ہر وقت جھکا رہے، اس میں تکبر نہ آئے۔ اگر تجھے خشوع خضوع حاصل نہیں تب بھی جھک جا، تیرا کام ہی جھکنا ہے اور اس کا کام ہے نوازنا، اور نوازتا ان کو ہے جو جھکتے ہیں، تکبر والوں کو نہیں نوازتا۔ تکبر جو کرتا ہے نا، وہ اگر جنت میں بھی ہو تو اس کو جنت سے بھی دھتکار دیا جاتا ہے۔ شیطان لعین کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، استاد تھا، لیکن اس کی نافرمانی، اس کے نبی کی نافرمانی کی تو ساری کی ساری عبادتیں، جو مقام اس کو حاصل تھا، سب سے ہاتھ دھو بیٹھا، جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ جس سے سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس ذات کو تکبر پسند نہیں، اس کو جھکنے والا پسند ہے۔ اسی لیے تیرا نام عبد رکھا ہے، اسی لیے تیرا نام عبد رکھا ہے، تاکہ کہ تو اس کی بارگاہ میں آ کے جھک جا۔ تو آگے ارشاد فرمایا نعبدو، نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ عبادت ایک بندہ کرتا ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں، نماز میں لفظ میں کیا استعمال کرتا ہوں؟ ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نماز میں اکیلا پڑھ رہا ہوں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یا الہ العالمین، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے ہی تیرے نبیوں نے نماز پڑھی، ایسے ہی تیرے ولیوں نے نماز پڑھی، ایسے ہی علماء دین نے نماز پڑھی،
تیرے کئی بندے جو ہیں اب بھی نماز میں جھکے ہوئے ہیں، لہٰذا میری اگر عبادت قبول نہیں تو ان کے توسل سے میری عبادت قبول فرما۔ اس نیت سے، یہ نیت جس وقت تو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے تیری سی یہ چھوٹی سی عبادت، یہ ناقص عبادت بھی خالق کائنات قبول فرما لے گا۔ تو اس نیت سے اس کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا کر، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں اکیلا تو نہیں، اس قابل نہیں کہ تیری عبادت کر سکوں، جیسے نبیوں نے تیری عبادت کی، جیسے ولیوں نے تیری عبادت کی، ویسے ہی ان کی نقل کرتے ہوئے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ صوفیہ اکرام ایک بہت پیارا ہیرا ہماری جھولی میں اس آیا مقدسہ کے حصے کے زیر تحت ہماری جھولی میں ڈالتے ہیں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اس خالق کائنات کی عبادت خالصتاً اس ذات کے لیے کیا کر۔ اگر تو جنت کے حصول کے لیے یا جہنم کے ڈر سے اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت نہ ہوئی بلکہ ایک قسم کا سودا ہوا کہ یا الہ العالمین میں تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے جنت عطا فرما۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، سلطان محمود غزنوی اعلان کر دیا کہ جس کو میری سلطنت سے کچھ بھی چاہیے وہ لے جائے، جتنا چاہیے وہ لے جائے۔ لوگوں کی موجیں ہو گئی، غریبوں کی موجیں ہو گئی کہ آج سلطان نے اعلان کر دیا، لہٰذا آج جھولیاں بھر بھر کے خزانے لوٹے گئے۔ پاس کھڑا ایاز خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا۔ سلطان نے پوچھا، اے ایاز، لوگ ہیرے جواہرات لوٹ رہے ہیں، تجھے کچھ چاہیے تو تو بھی لے لے، بعد میں اعتراض نہ کرنا کہ میں وقت کے بادشاہ کا اتنا پیارا تھا، مجھے پوچھا ہی نہیں۔ تو ایاز نے کیا کیا؟ سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان نے کہا، ایاز کمال ہو گئی، سب خزانے لوٹ رہے ہیں، تو نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو سنو ایاز نے کیا کہا۔ ایاز نے کہا، عرض کی، اے سلطان، جس کے قبضے میں، جس پہ سلطان راضی ہو جائے، سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہوتے، لہٰذا مجھے خزانوں کی ضرورت نہیں، مجھے بادشاہ کی ضرورت ہے، میرے اوپر سلطان راضی ہو جائے، میرے اوپر محمود غزنوی راضی ہو گیا تو سارے خزانے میرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ کہ جس پہ بادشاہ راضی ہے، جس کی رضا یہ ہے، جس کی نیت یہ ہے کہ میرے اوپر بادشاہ راضی ہو جائے، میرے اوپر رب ذوالجلال راضی ہو جائے، جو اس نیت سے عبادت کرے کہ خالصتاً خالق کائنات کی ذات مجھ پہ راضی ہو جائے، تو پھر جنت بھی اس کی پیدا کردہ ہے، جہنم بھی اس کی پیدا کردہ ہے۔ جب وہ ذات راضی ہو گئی تو پھر جنت تو ملنی ہی ہے، جنت تو بنائی ہی تیرے لیے ہے۔ جب وہ راضی ہو گیا تو پھر جہنم سے چھٹکارا تو مل ہی جائے گا۔ تو خالصتاً صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ عبادت اس نیت سے کر، جنت کے حصول کے لیے عبادت نہ کر، جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کر، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات چند معروضات، چند ملفوظات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔